آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. پروگرام پہچان پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اقصیٰ خالد. ناظرین, جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخرکار تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھل گئے ہیں اور ساتھ ہی ویمن کالجز, یونیورسٹیز جو ہے وہ بھی کھول دی گئی ہیں. کورونا کی ایک لہر بھی ہے, لیکن جیسے ہی اسٹوڈنٹس نے سنا کہ تعلیمی ادارے کھول دیے گئے ہیں وہ بے حد خوش ہیں اور کل سے انشاءاللہ اپنی یونیورسٹیز, کالجز جانے کے لیے بے حد جو ہے وہ بے قرار ہیں اور جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن ساتھ ہی اگر ہم یہاں پر بات کریں اپنی فیمیل اسٹوڈنٹس کی, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے میل اسٹوڈنٹس کسی نہ کسی طرح انگیج رہے ہیں ڈفرینٹ چیزوں میں اور وہ باہر آتے جاتے رہے ہیں. لیکن جو ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ کورونا کی اس لہر میں جو ہے وہ صرف اپنے گھر کی ہو کر رہ گئی اور لاک ڈاؤن کا مکمل شکار رہی ہیں اور وہ بہت خوش ہیں. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا وہ اس مائنڈ سیٹ اپ کے ساتھ واپس آئیں گی جس سے پہلے ہم نے کورونا سے بھیجا تھا, لیکن یا پھر وہ واپس آئیں گی کچھ نئے مائنڈ سیٹ اپس کے ساتھ, یا جو حکومت نے ہمیں ایس او پیز فالو کرنے کو کہا ہے ان کو فالو کرتے ہوئے آئیں گی. یہ بات کریں گے آج ہم اپنے پروگرام پہچان پاکستان میں. میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں نوشین طارق, اینکر پرسن. انہی کے ساتھ مجھے جوائن کریں گی ڈاکٹر شانزہ, اسپیشلسٹ میڈیکل, اور ساتھ ہی مجھے جوائن کریں گے فون کال پہ پروفیسر شگفتہ ناہید, ماہر تعلیم. سب سے پہلے نوشین میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیونکہ ایک اینکر بھی ہیں تو آپ جو ہے وہ چیزوں کو نیوٹرل طریقے سے دیکھ رہی ہیں اور اوور آل بات کریں گی, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو ایس او پیز ہماری حکومت نے دی ہیں تو خواتین اس کے لیے تیار ہیں, خواتین طلبہ کیا اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ جی سب سے پہلے تو اقصیٰ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں مدعو کیا. اور ایز اے جرنلسٹ اور اینکر پرسن جو ہے وہ ہم کرونا کی جو ہے وہ تھرو آؤٹ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں جب سے کرونا بریک آؤٹ ہوا ہے ایز اے پینڈیمک آل اوور دا ورلڈ. سو آفٹر 6 months اے لانگ ٹائم اسکولز اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ کھلنے جا رہی ہیں بالآخر. بٹ اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی یہ کسی طرح سے بھی ایک چیلنج سے کم نہیں ہے کہ کرونا کی جو لہر ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ ہی رہی ہے, بیک فورڈ وہ کیسز رپورٹ ہو ہی رہے ہیں. تو یہ ایک چیلنج ہے کہ اس کو کس طریقے سے انشور کروانا ہے, تعلیمی سرگرمیوں کو بھی بحال کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ بھی ایک وہ ایشو ہے کہ یہ سچویشن جس کو ہم نے بہت ایفیشینٹلی اور بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا ہے آل اوور دا اسپیچ. تو آپ کو کیا لگتا ہے نوشین جو ایس او پیز ہمیں حکومت کی جانب سے دی گئی ہیں وہ ٹھیک ہیں, اور کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ کیا خواتین طلبہ پرانے مائنڈ سیٹ اپ کے ساتھ گئی تھی اور اب جب نئے مائنڈ سیٹ اپ کے ساتھ آئیں گی کیا وہ اسے فالو کریں گی؟ یعنی ایس او پیز جو ہیں وہ بالکل ہماری حکومت کی طرف سے جو دی گئی ہیں ان پہ عمل کرنا ہمارے اپنے لیے ہی بہت ضروری ہے, اور اس پہ عمل پیرا ہونا جو ہے وہ حکومت, ادارے, اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس, ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو انشور کروائیں. مائنڈ سیٹ اپ کی جہاں تک آپ نے بات کی تو مائنڈ سیٹ اپ اب وہ مائنڈ سیٹ اپ نہیں ہوگا جو کہ پری کرونا تھا. اب جو مائنڈ سیٹ اپ لے کر ہمارے اسٹوڈنٹس آئیں گے وہ پوسٹ کرونا ہوگا. آئی تھنک اس میں بہت ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں ہماری فیمیلز جو ہیں وہ گوسپ میں بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں, اور چاہے وہ لائبریریز ہوں, کیفیٹیریاز ہوں, کوریڈورز ہوں, وہاں پر بیٹھ کر جو ہے ان کی گوسپس جاری ہوتی ہیں فری کلاسز میں یا اس طرح سے. تو آپ کیا کہیں گی کہ کیا خواتین طلبہ اس چیز سے جو ہے آپ گریز کریں گی, کیا اس چیز سے بچیں گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ کیا پاکستان کا یوتھ اس چیز کو مینٹلی طور پر ایکسیپٹ کر رہا ہے اور اس چیز پر اس کا رد عمل بھی آئے گا سامنے یا پھر نہیں؟ اکثر آپ کے اس کوشچن کو میں اس طرح سے آنسر کرنا چاہوں گی کہ چونکہ کرونا جو ہے وہ اس نے پوری دنیا کو ایک ہلاک دیا ہے, اور جہاں سے ہمارے مائنڈ سیٹ اپ, ہمارے بیہیویئرز, ہمارے لائف سٹائل اور ہر چیز میں ایک چینج آیا ہے. تو اوبویسلی مائنڈ سیٹ اپ نہ اسٹوڈنٹ کا وہ ہے, نہ پیرنٹس کا وہ ہے, نہ اداروں کا وہ ہے, ہر چیز چینج کے ساتھ اب آ رہی ہے. تو گوسپس اور ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو فیمیلز ہیں یا ہم جو بھی بات کریں کہ کورونا کے بعد وہ لوگ جو ہے ایس او پیز کو اس طرح سے فالو نہیں کر رہے. اگر ہم جو ہے وہ نارمل لائف کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ یونیورسٹی میں جہاں پر جو ہے وہ اتنی اسٹرکٹنیس بھی نہیں ہوتی تو کیا وہ فالو کر پائیں گی؟ آپ کی بات بالکل ہے, یہی ایک کنسرن ہے آئی تھنک سو کہ کیا ایس او پیز پر
عمل درآمد ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا تعلیمی اداروں میں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک پلیسز پہ خاص کر مارکیٹس وغیرہ میں تو بہت جو ہے وہ اگنورنس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے شہریوں کی جانب سے. لیکن آئی تھنک سو اس پہ تعلیمی اداروں میں خاص کر اسکولز وغیرہ میں کہوں گی کہ بہت ضروری ہے کہ ادارے انتظامیہ ان کو انشور کروائیں کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس پہ عمل کرے, کیونکہ اس کو ایفیشینٹلی ہماری گورنمنٹ اور ہمارے اداروں نے ٹیکل کیا ہے. اگر وہ ہم اس پہ پھر ناکام ہو جائیں گے. آپ اسے مجھے تھوڑا الیبریٹ کر کے بتائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے ہماری حکومت نے یا ہمارے جتنی بھی آرگنائزیشن ہے, ٹائیگر فورس ہوگی, اس صورت میں ہم نے چیزیں دیکھی ہیں, کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو الیبریٹ کیا اور کس طرح سے ان کا فوکس ہے ان چیزوں پہ؟ ہمارے اداروں نے خاص کر خان صاحب کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ شروع دن سے ایک لاک ڈاؤن کی ایک پلاننگ کے ساتھ وہ آئے تھے. ان کا یہ تھا کہ ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ نہیں بیئر کر سکتے, کیونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہمارا شمار ہوتا ہے, ہماری معیشت اس میں نہیں ہے. سو ان کی جو اسٹریٹجی تھی اور اس کو انہوں نے کافی ایفیشینٹلی اس کو کیا ہے. WHO نے اور عالمی اداروں نے پاکستان کی اس ایفیشنسی کو اکنالج بھی کیا ہے عالمی سطح پہ کہ پاکستان نے بہت اچھے سے اس چیز کو وہ کیا ہے. اور SOPs جو ہمیں حکومت کی جانب سے دی گئی ہیں کیا وہ ٹھیک ہے, مناسب ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جی بالکل مناسب ہے, بلکہ ان SOPs پہ عمل کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آل اوور دا ورلڈ اس وقت کرونا کے جو کیسز ہیں وہ ختم نہیں ہوئے ہیں. بیک ٹو بیک اس کی ایک اسپیل اس کا آ ہی رہا ہے. اگر ہم جیسے بھارت کی بات کریں وہاں پہ تو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, 94,000 ڈیلی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو اسی طرح سے اکتوبر میں کہا جا رہا ہے ماہرین صحت کی جانب سے کہ کرونا کے کیسز ہوں گے. تو اس سچویشن میں تعلیمی اداروں میں SOPs کا وہ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ پھر اس کی سپریٹ ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ. ٹھیک ہے نوشین, آپ کا جو ہے وہ ہم نے لے لیا انالیسز اس چیز پہ. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے پروفیسر شگفتہ, ان سے جانیں گے کہ کیا واقعی جو ہے وہ SOPs پر فالو کریں گے یا SOPs کو فالو کریں گے اسٹوڈنٹس یا پھر نہیں. جی اس سے پہلے کہ میں شگفتہ صاحبہ کی طرف آؤں, آپ کی لائن جو ہے وہ ہمارے سے ڈراپ ہو رہی ہے بار بار. نوشین آپ مجھے یہاں پر یہ بتائیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ چیزوں کو بہت ایزیلی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بہت خوش ہیں اور بس کل سے یہ ہے کہ اب یونیورسٹی سٹارٹ ہو جائے گی, پڑھائی سٹارٹ ہو جائے گی, لیکن وہ 50% آن لائن کلاسز کا وہ آیا ہے کہ 50% کیمپس میں ہوں گی اور 50% جو ہے وہ آن لائن کلاسز ہوں گی. کیا وہ وہی LMS سسٹم ہوگا یا پھر کچھ جو ہے وہ اس میں تبدیلیاں لائی جائیں گی؟ اکثر یہ ایک چیز ڈیبیٹیبل ہے اور یہ اب پتہ چلے گا ان کمنگ ڈیز میں کہ یہ کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اس میں تھوڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے آئی تھنک سو طلبہ کے درمیان بھی اور ان کے پیرنٹس کے درمیان بھی کہ یہ تعلیمی سلسلہ کس طریقے سے ہوگا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت نے جہاں SOPs دے دی وہاں پر ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ LMS سسٹم جو ہے وہ اس کا بھی کچھ باٹ اپ ہوا ہے یا پھر صرف SOPs دے کر اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی بلا لیا ہے؟ یہ ایک ضرور گورنمنٹ کی طرف سے ایک چیز ہے, ڈیبیٹیبل ہے کہ اس چیز کا ایک پراپر شیڈیول ہونا چاہیے کہ کون سی کلاسز آن لائن ہوں گی اور کب تک ہوں گی, کس طرح سے یہ سین چلے گا. لیکن یہ ابھی تک بہت کمپلیکیٹڈ ہے, اس حوالے سے کچھ بھی سامنے نہیں آیا. نئے سیمسٹر آ رہے ہیں, ہمارے جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں باہر جا کے اپنے فرینڈس میں بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں, اپنے سراؤنڈنگس میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن فیمیلس کو اس چیز کا بہت زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ ان کے اوپر جائے گا کہ نیو سبجیکٹس ہیں, نیو ٹیچرز ہیں, وہ لا علم ہیں اور 2 دن یونیورسٹی جانا, 3 دن آن لائن کلاس دینا ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. جی بالکل ہو جائے گا, کیونکہ یہ بہت تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو جائے گا کہ آپ نے کون سے سبجیکٹس آن لائن پڑھنے. اور ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ اوور آل جو کرونا کی سچویشن میں جو آن لائن کا ایک وہ ٹیسٹ کیا تھا وہ پاکستان میں ایز سچ کامیاب نہیں ہو سکا, کیونکہ بہت سی جگہوں پہ انٹرنیٹ کی سروسز موجود نہیں ہیں. پاکستان کے بہت سے ایسے علاقے ہیں ناردرن ایریاز جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو انٹرنیٹ میسر نہیں ہے, اور بہت سی جگہوں پہ اس کی سروس نہیں ہے, تو وہ آن لائن کلاسز اس طریقے سے تو نہیں ہو پائیں, تعلیمی سلسلہ تو اس طریقے سے نہیں ہو پایا. اب ادارے کھلیں گے, اسکولز اور یونیورسٹیز اوپن اور ہم نے یہ بھی تو دیکھا نا کہ لاک ڈاؤن میں ہماری جو فیمیل اسٹوڈنٹس تھی وہ اپنے گھروں کو چلی گئی, ہاسٹلز جو ہے وہ خالی کر دیے گئے, تو اب وہ جو ہے وہ اتنی مشکل سے جو ہے مشکلوں کا سامنا کر کے, مسائلوں کا سامنا کر کے واپس آ رہی ہیں. اور اگر ہم دیکھیں کہ تعلیمی ادارے پھر سے بند کر دیے گئے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کا جو وار ہے وہ بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے, ریشو میں کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کرونا کا جو زور ہے وہ اس وقت کمپلیٹلی تو ختم نہیں ہوا ہے. ہم بیک اینڈ فورتھ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اسپیلز آتے ہیں اور کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. کیسز میں کمی ضرور ہوئی ہے, لیکن کیسز میں مطلب خاتمہ نہیں ہوا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہی اسلام آباد میں 28 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جس میں ایک شخص کی جو ہے وہ ڈیتھ بھی ہوئی ہے. سو یہ کیسز تو ہیں. اور جہاں تک بات ہے اسٹوڈنٹس کا, تو آئی تھنک سو حکومت, انتظامیہ اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک چیلنج ہے. پوسٹ کرونا جو یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں نا, یہ جو چیلنج ہے یہ کیا ہماری خواتین اور ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس, یہاں پر میں بات کر رہی ہوں, کہ وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟
یہ جو ہے کس طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے, آئی تھنک سو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور انتظامیہ یہ جب آگے چیز بڑھے گی تو ہی ہم فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے کہ آن دی گراؤنڈ سچویشن کیا ڈیولپ ہوتی ہے, سینیریو کیا ڈیولپڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نوشین, آپ کے انالیسز ہمارے پاس آ گئے ہیں. ڈاکٹر شانزے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, میڈیکل اسپیشلسٹ, ان سے جانیں گے کہ جس طرح سے یونیورسٹیز مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ آگے. ڈاکٹر صاحبہ آپ مجھے یہاں پر یہ بتائیں کہ بطور ڈاکٹر آپ کیا کہتی ہیں کہ حفاظتی اقدامات جو دیے گئے ہیں, ایس او پیز دی گئی ہیں حکومت کی جانب سے, کیا اسٹوڈنٹس, فیمیل اسٹوڈنٹس اسے فالو کر پائیں گی یا نہیں؟ دیکھیں جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کا یہ تو نہیں ہے کر پائیں گی کہ نہیں, انہیں لازمی کرنا چاہیے. جیسے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ میڈیکل جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہیں تو پریونٹیو میجرز کا پتہ ہے, انہیں امپورٹنس کا بھی پتہ ہے, وہ تو فالو کر لیں گے. لیکن جیسے جو اسکولس ہیں, جو کالجز وغیرہ ہیں, ڈاکٹر صاحب صرف میڈیکل اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہے, ہم یہاں پر اوور آل اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں. بالکل, لیکن یہ ہے کہ جو بھی باقی اسکولس یا کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا یہ ہے کہ جو بھی اوپر ایک ٹیم ہونی چاہیے اسکول کے اندر جو اس چیز کو فالو کرے کہ اسٹوڈنٹس تمام جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے ایس او پیز ہیں اسے وہ فالو کر رہے ہیں کہ نہیں. آپ جو بھی ٹیم ہو یا کوئی بھی جو ٹیچرز ہیں ایون وہی اس چیز کو میک شیور کریں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ماسک پہنے ہیں یا وہ اپنا ڈسٹینس مینٹین کر رہے ہیں کہ نہیں. وہ اسٹوڈنٹس کو اسکول میں وہ چیزیں پرووائڈ کریں کہ جیسے وہ اپنی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت نے کچھ حفاظتی اقدامات بتائے ہیں؟ صرف ایس او پیز کو بتا تو دیا ہے کہ یہ فالو کرنی ہے, لیکن کیا اس کے اوپر کچھ امپلیمنٹیشن سامنے آئی ہے؟ جیسے ابھی اسکول کالجز تو کل سے کھلیں گے, 15 تاریخ سے کھلیں گے, اس کے بعد جیسے یہ کھلیں گے کلاسز سٹارٹ ہوں گی پھر دیکھا جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پینیڈیمک سچویشن ہے تو ہم لوگوں کو جو ہے وہ اگر ہم مینٹلی پریپیئرڈ ہے تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ہاتھ میں بھی کوئی چیز ہونی چاہیے کہ اگر ہم ایک چیز کا باقاعدہ طریقے سے آغاز کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں تو ہمیں کسی قسم کی ایجوکیشن ابھی تک نہیں دی گئی. ایکچولی دیکھیں جو بھی ایس او پیز ہیں وہ ہمیں دے دی گئی ہیں, ان ایس او پیز کو فالو ہم نے کرنا ہے, وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کرنا ہے. ہم جیسے ایز اے ٹیم لیڈر یا جو بھی ہم ایک چلا رہے ہیں اسکول. ڈاکٹر صاحبہ آپ الیبوریٹ کریں گی کہ کس طرح کے اقدامات ہوں گے, حفاظتی اقدامات, اور کس طرح کی ایس او پیز ہوں گی جو یونیورسٹی اور کالجز میں فالو کروائی جائیں گی؟ دیکھیں ایس او پیز تو وہی جو اب تک بھی ہو رہی تھی اور جس سے واقعی کیسز میں بہت زیادہ کمی آئی ہے کہ آپ نے ماسک پہننا ہے, سینیٹائزر یوز کرنا ہے, اپنا ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے, اینڈ ہینڈ واشنگ کرنی ہے, اسپیشلی سوپ کے ساتھ جو ہے آپ 20 سیکنڈ ایٹ لیسٹ ہینڈ واش کریں. یہ ویسے بھی ہے اور یہ ڈیزیز جیسے ان ہو چکی ہے ابھی ختم نہیں ہوگی, کووڈ-19 ختم نہیں ہوگا, اس کو ہم نے اسی طرح پریونٹ کرنا ہے. جیسے پہلے بھی تمام بیماریاں جو آئی ہیں وہ اب تک چل رہی ہیں, وہ ختم نہیں ہوئی ہیں نا, اسی طرح اب یہ بھی ایک بیماری ابھی ختم نہیں ہوگی, اس کو یہ کہ ہم نے پریونٹ کرنا ہے, اس میں کمی ہم نے لے کر آئی. بالکل, جو ہم نے عید الاضحیٰ کے بعد دیکھا کہ کورونا کیسز کی لہر میں جو ہے وہ ایک بہت ریپڈ فائر چینج آیا اور بہت تیزی سے جو ہے وہ کیسز اوپر جا رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر تعلیمی سرگرمیاں بند کرنی پڑی ایک دفعہ دوبارہ سے تو کیا وہ اس طرح سے ہو پائیں گی یا پھر کچھ ایس او پیز مزید بنائی جائیں گی؟ کچھ اس طرح سے الیبوریٹ کریں ہمیں کہ کچھ اور چیزیں جو ہے وہ انوینٹ ہوں گی اور پھر ہم اپنی جو ہے اپنی ایجوکیشن کو جو ہے وہ لے کر چل سکیں گے. جی دیکھیں ایجوکیشن کو لے کر چلنا بہت ضروری ہے جی, اور ابھی تک جو ایس او پیز بنی ہے اس کو فالو کرنے کے بعد کتنا چینج آتا ہے وہ دیکھا جائے گا, اور اگر اور ضرورت پڑی تو بنانی چاہیے اور بنے گی بھی انشاءاللہ, اسی لیے جو ہے اس کو ہم اوور کم کر سکیں گے. ایز اے ڈاکٹر شانزہ صاحبہ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے مائنڈ میں کیا کیا چیزیں ہیں اور مزید کیا جو ہے ان چیزوں میں اضافہ ہو سکتا ہے حفاظتی اقدامات میں؟ میرے خیال سے تو جو اب تک ایس او پیز بنی ہیں یہ اگر ہم اس سے پراپرلی اس کو فالو کریں ان ایس او پیز کو تو بہت زیادہ ایک پازیٹیو چینج آئے گا, بہت پازیٹیو مطلب یہ کیسز کم ہوں گے, بہت زیادہ اماؤنٹ میں کم ہوں گے. اسی لیے جو ہے ہمیں نمبرز میں تو وہ ایس او پیز پہلے کیوں نہیں دی گئی؟ ابھی تک کی جو ایس او پیز ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کیسز زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ ایس او پیز جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں چل رہے ہیں, جو ڈاکٹرز کے مائنڈ میں چل رہے ہیں, وہ حکومت کے ساتھ پہلے کیوں نہیں شیئر کی گئی؟ نہیں ایسی نہیں ہے کہ شیئر نہیں کی گئی, یہ باقاعدہ ساتھ ساتھ چیزیں شیئر ہو رہی تھی, باقاعدہ ایس او پیز بن رہی تھی, وہ ساری میڈیکل کنسلٹیشن کے بعد ہی یہ چیزیں بن رہی تھی. اب ایک نارمل بندہ ہے وہ تو ان چیزوں کو نہیں کر سکتا نا, ظاہر ہے یہ
मेडिकल की एक टीम ने ये SOPs जारी तो आपको नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हमें एक सेपरेट से क्लास स्टार्ट करवा देनी चाहिए जिसमें सिर्फ हमें कोविड-19 और पैंडेमिक सिचुएशन से लड़ने के बारे में बताया जाएगा? बिल्कुल ये होना चाहिए, इस तरह की जो भी वर्कशॉप्स हैं होनी चाहिए, अवेयर करना चाहिए लोगों को, और इससे जो है ताकि लोग इनको फॉलो कर सके ना, क्योंकि जैसे अक्सर जो भी है लोअर एरियाज हैं वहाँ इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, लोग इतना नहीं कर रहे, उन्हें लोगों को नहीं पता। इवन हम अगर खुद पर्सनली बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं फॉलो हो रही जो भी SOPs गवर्नमेंट ने तो बनाई फिर एक तरफ आप कह रही हैं कि SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि SOPs बना भी दी गई हैं, तीसरी जानब आप कह रही हैं कि SOPs पर अमल दरामद भी हो रही है। आप काइंडली से एलाबोरेट करेंगी कि बेसिकली आपका पॉइंट क्या है, आप किस तरह से इन चीजों को देख रही हैं? देखें SOPs गवर्नमेंट बनाएगी, अब पकड़ के तो हर एक बंदे से जबरदस्ती तो नहीं फॉलो करवाई जाएंगी ना। अब फिर भी हम ये कह रहे हैं कि कोई टीम हो एटलीस्ट जो इस चीज पे एम्फसाइज करे, जो लोगों को चेकआउट करे कि लेकिन शाहिद साहब आपको नहीं लगता कि जो है वो हुकूमत और डॉक्टर जो है वो विकेट्स के दोनों जानिब खेल रहे हैं, और कभी भी अभी तक हमने उनको एक ग्राउंड पे नहीं देखा, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा जब से कोविड-19 का हम सामना करें? देखें ऐसे तो ये चीज नहीं पॉसिबल है नहीं कि मेडिकल जो फील्ड के लोग हैं या गवर्नमेंट है एक साथ इन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया। अगर इन्होंने अब देखें ना, अब ये जो भी पॉलिटिशियन है या जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं, इन्हें नहीं पता कि इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, तो ये मेडिकल फील्ड के लोगों ने ही बताया, इनकी डिस्कशन से बाकायदा ये चीजें जारी की गई हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटीज में तलबा क्या जिस तरह से टाइगर फोर्स हमने देखी और टाइगर फोर्स के वो बहस नारे ही रह गए कि टाइगर फोर्स इज वर्किंग, तो आपको क्या लगता है कि अगर टाइगर फोर्स वर्क नहीं करी तो यूनिवर्सिटी के तलबा कर पाएंगे? देखिए अगर टाइगर फोर्स एक बनाई है ना, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक स्टेप लिया है, एक फोर्स बनाई है कि वो लोग इस पे काम करे। अगर अब देखें जो काम कर रहे हैं या नहीं करे, हमें पर्सनली देखना है ना, हमें अपना। शाहिद साहब मैं माजरत के साथ यहाँ पे मैं ये कहती चलूँ कि हमारी फोर्सेस बना दी जाती है, ऑर्गेनाइजेशंस बना दी जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो हो नहीं पाती, तो फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने ओन पे ही कुछ कर लें? तो देखिए यही तो अवेयरनेस की कमी है ना, हम हर चीज जबरदस्ती पकड़ के करवाते हैं उनको। खुद मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ये है कि वर्कशॉप्स देनी चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि भाई आप लोग ये SOPs बनाइए, इनको फॉलो करो। तो शाहिद साहब ये SOPs पहले क्यों नहीं फॉलो करवाई गई? क्या ये वर्कशॉप्स या ये चीजें पहले क्यों नहीं की गई? अहम जब बिल्कुल तालीमी इदारे खुलने वाले हैं तो अब ये चीज सामने आ रही है कि वर्कशॉप्स दी जाए, तो ये पहले क्यों नहीं दी गई? पहले इन्होंने फौरी तौर पे इसलिए ये बंद किया था कि हम इस चीज को जरा ओवरकम कर लें, इस पे जरा हमारा कंट्रोल हो जाए ना। अब इतनी जल्दी ये सारी चीजें करना मुश्किल थी ना। एक तरफ आप अब जैसे ये लोग हैं अगर जो भी बाहर निकलते हैं, आपने वो चीजें कंट्रोल करनी है, और दूसरा ये तमाम स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के अंदर आपने काम करना है, तो एक वक्त ये सारे काम होना जरा मुश्किल थे, इसलिए स्कूल फौरी तौर पे बंद कर दिए गए। और दूसरा अगर ये SOP उस वक्त जारी हो भी जाती ना तो इनको फॉलो करना जरा मतलब कम करते लोग। लेकिन फीमेल स्टूडेंट्स जो इतने दूर से आ रहे हैं और मसाइल का शिकार हैं, आपको क्या लगता है कि उनको अवेयर करना पहले हुकूमत का और डॉक्टर्स का काम नहीं था कि वो उन्हें पहले अवेयर करती? देखिए इतनी जल्दी कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होती, जरा टाइम लगता है ना। एटलीस्ट मैं भी डॉक्टर शाहज़ा से क्वेश्चन करना चाहूंगी, इसका किसी को नहीं पता जी था जी जी शाहज़ा साहब हम यहाँ पे नौशीन से जानेंगे कि वो क्या कहना चाह रही है। जी मैं अक्सर यहाँ पे जो है डॉक्टर शाहज़ा की हमारे साथ मौजूद है एज अ जो है वो माहिर सेहत के तौर पर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर खुदा न खास्ता तालीमी इदारों में ये पैंडेमिक की सिचुएशन हो जाती है और कोरोना केसेस ब्रेकआउट होते हैं, तो उस हवाले से क्या स्ट्रेटजी इदारे की होनी चाहिए, और सेहत के हवाले से मतलब जो इदारे हैं हमारे वो प्रिपेयर हैं, और उससे कितना नुकसान का खदशा है कि कितना तेजी से बढ़ेगा, एज अ डॉक्टर वो क्या समझती हैं? जी शाहज़ा साहब बताइएगा कि स्ट्रेटजी किसकी होनी चाहिए? देखिए मैं तो ये समझती हूँ जो भी SOPs बनी है अगर इनको फॉलो किया जाए तो। लेकिन शाहज़ा साहब आखिरकार ये SOPs कब फॉलो की जाएंगी, कब? तो यही अब जैसे ये इदारे खुलेंगे मतलब वीकली बेस पे आप इसको जो देखेंगे
کہ ان کو فالو کیا جا رہا ہے کہ نہیں. اگر نہیں کیا جا رہا پھر بھی کیسز اگر بڑھ رہے ہیں تو پھر اور زیادہ اس پہ کام کرنے کی یعنی کہ آپ یہاں پہ اینڈ میں یہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ اپنے تعلیمی سرگرمیوں کو روکنا ہوگا, تعلیمی ادارے بند کرنے ہوں گے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک بار پھر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. یہاں پہ ہمارے ساتھ شانزہ صاحبہ موجود تھی, ان کا کہنا ہے کہ ایس او پیز بنا تو دی گئی ہے اور دیکھتے ہیں اب کب جو ہے وہ ان چیزوں کو ہم فالو کریں گے اور کب جو ہے وہ ہم بھی کہہ سکیں گے کہ پاکستان نے بھی کووڈ-19 کو جو ہے وہ فیس کیا ہے اور اس سے لڑ کر جیت گئے, کیونکہ ابھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کے جو وار ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ریشو ہے وہ انکریز کر رہا ہے کورونا کیسز میں. تو نوشین یہاں پر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح شانزہ صاحبہ نے کہا کہ ایس او پیز بن رہی ہیں تو عمل درآمد آخر کب کرائی جائے گی؟ جی ایس او پیز کا بننا اور وہ ہونا تو یہ تو جب سے کرونا پینڈیمک اس طرح سے آیا ہے تب سے ہی یہ ایس او پیز جو بیسک ایس او پیز ہیں یہ تو ڈلیور کیے جا رہے ہیں پورے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ. آپ کا تمام کنونشنل میڈیا چیز کے یہ بول رہا ہے جو بیسکس ہیں, آپ نے سینیٹائزر یوز کرنا ہے, آپ نے فیس ماسک یوز کرنا ہے, آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی ہے, آپ نے یہ سب چیزیں تو بتائی جا رہی ہیں. آئی تھنک سو اٹس مور دین انف کہ ہماری یوتھ میں اور اتنی اویئرنیس ہو گئی ہو کہ ان کو کس طریقے سے ان ایس او پیز کو خود اپنے فالو کرنا ہے. لیکن ہم ان کی نیگلیجنس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے, تو کچھ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو بھی لینا ہوگا کہ جہاں پہ جو لوگ نہیں کر رہے ہیں فالو تو وہ کسی طریقے سے ان لوگوں کے لیے خطرہ نہ بنے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جس طرح ٹائیگر فورس بنا دی گئی تو ایک فیمیل اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن یا وہ ایک فورس بنا دی جائے جو ہے محض ان چیزوں کو فالو کروائیں, ایس او پیز پر عمل درآمد کروائیں؟ ہاں بالکل ہونا چاہیے اور اس کو انشور کروانا چاہیے. آئی تھنک سو اس طرح کی فورس کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ ڈفرینٹ اداروں میں جا کے انسپیکشن کرے کہ آئدر وہاں پہ یہ سارے چیزیں پر جو ہے وہ کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے. لیکن آخر نوشین کا جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن جو ہے وہ کیمپس میں بلائے جا رہے ہیں اور 3 دن جو ہے وہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ آن لائن کلاس لی جائے گی, تو جب اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں جائیں گے انہیں جس طرح سے ان کی خوشی وہ جو ہے وہ عروج پر ہے اور وہ ایک طرف سے جو ہے وہ ڈسہارٹ بھی ہیں, تو آپ کیا کہیں گی کہ کیا اس طرح سے کس طرح سے ہمارا نظام چلتا ہے؟ ہاں یہ تو کنفیوژن کا باعث ہے کیونکہ ایک کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم آن لائن اور مکس وہ کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے ہم کس طریقے سے اس چیز کو نوشین آپ کا اس سوال کا میں آپ سے جواب لوں گی. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر شگفتہ ناہید ماہر تعلیم, ان سے جانیں گے. جی شگفتہ صاحبہ, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے جو ہے وہ کھول دیے گئے اور ان کا جو ہے وہ مرحلہ وار کھلنے کا فیصلہ آ گیا اور کل سے انشاءاللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنی یونیورسٹیز کالج کی جانب جائیں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ اسی مائنڈ سیٹ اپ کے ساتھ آئیں گے واپس یا پھر جو مائنڈ سیٹ اپ دیا گیا تھا کورونا سے پہلے اس کو فالو کرتے ہوئے آئیں گے یا کچھ نئی چیزوں کے ساتھ آئیں گے یونیورسٹیز کالجز میں؟ جی السلام علیکم. ایکچولی شکر الحمدللہ کہ ہم یہ اس پروسیس سے گزر گئے جو بھی اتنا مشکل سا تھا. اب یہ ہے کہ امید تو یہی ہے کہ جو میں اگر بینگ اے ٹیچر خود بھی دیکھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے اندر تو اب یہی ہے کہ خدا کر کے شکر ہے یہ گزر ہے, ہمارے اندر بھی جوش اور ولولہ اور مجھے لگ رہا ہے کہ بچوں کے اندر بھی انشاءاللہ ہوگا. کیونکہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہماری خواتین طلبہ ذہنی طور پر تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ بالکل, ہم لوگ تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ کھلے ہیں تاکہ یہ ہمارا جو ہے ایک سیٹ اپ وہ چل رہا تھا پہلے سے بھی وہ چلے. کیونکہ دیکھیں جو کرونا کے دوران جو ہے جتنی مرضی ہم بھی کوشش کر لیں, بچے بھی کوشش کر لیں, لیکن وہ چیز نہیں ہو سکتی جو کہ ایک بچہ اسکول میں ریگولر حاصل کر سکتا ہے. شگفتہ صاحبہ یہاں پر لائن پر ہمارے ساتھ شانزہ صاحبہ موجود تھی, ان کا کہنا تھا کہ ایس او پیز بنا دی گئی ہیں اور کوئی کسی کو زبردستی اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکتا, تو بینگ اے ٹیچر آپ کیا کہیں گی کہ کیا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اس چیز پر عمل درآمد کریں یا بینگ اے ٹیچر آپ کیا کہیں گی کہ آپ لوگوں کا کیا رول ہے اس چیز میں؟ جی اس میں یہ ہے کہ بچے تو وہ تو چھوٹے ہوتے ہیں, ان کو تو جس طرح کا ہم گائیڈ لائن دیں گے وہ انشاءاللہ وہ ویسا کریں گے. تو یہ بینگ اے ٹیچر ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ان کو موٹیویٹ کریں اور گھر سے پیرنٹس کریں اور اسکول میں جو ہے نا یہ آئی تھنک اس چیز کو آپ ہمیں الیبوریٹ کر کے بتائیں گے کہ کیا چیزیں آپ لوگوں نے, کیا حفاظتی اقدامات جو ہے وہ پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوئے اور آپ لوگوں کے مائنڈ میں جو ہے وہ پریپریشن ہوئی ہوئی آپ لوگوں کی اور بس اسٹوڈنٹس آئیں گے تو آپ لوگ ان کو اویئر کریں گے؟ جی ہم لوگوں کو جس طرح کے یہ ایس او پیز ہیں کہ جی کلاسز جو ہے وہ مرحلہ وار کھولنی ہے, ہمارا بھی انشاءاللہ وہی ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جس طرح کہ ہمیں بتایا گیا کہ کلاس میں ایک ایگزامپل کہ اگر ہمارے 50 بچے ہیں تو ہم نے ہے کہ ان کو ہم نے
हाफ जो है ना एक दिन बुलाएंगे और ठीक है। हाफ जो है ना वो इस तरह के हम लोग बुलाएंगे उनको स्कूल में ना। और उसके अलावा हमने उनको ये किया है कि हैंड वॉश का वो बार बार हम लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे जो है उनकी उनका मेंटल कुछ इफेक्ट आएगा, कुछ एजुकेशन डाइवर्जन हो जाएगी कि स्टूडेंट्स एक तरह से नहीं आ रहे और वो उस तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपनी पढ़ाइयों पे? ये है कि इससे बच्चों को भी थोड़ा सा है और इवन के टीचर्स के लिए भी वो एक इतना कोई इजी नहीं है ये कि ज़रा हमें बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी इसके लिए। आप तो देखें थोड़ा सा एलैबोरेट करें आपके किस तरह के एफर्ट्स? आप देखें कि एक अगर हम पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि हमें टीचर क्लास ले रहा है, उसको पता है कि आज उसने एक देखें ना एक सेट होता है बना ठीक हुआ है। हर चीज का होता है कि आज हमने कोई क्लास ली है, हम उसको पढ़ा ठीक है। रहे हैं और टीचर ने एक वो अपना तैयार किया होता है लेसन और उसी के हिसाब से उसने लेक्चर डिलीवर करना होता है। और ये तो नहीं हो सकता ना कि क्योंकि हमने कोई बुक से देख के वो रीडिंग तो करनी नहीं है कि ठीक है जी कल भी बच्चे को वही रीडिंग। नौशीन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है शगुफ्ता साहिबा, हम इनसे भी जान लेंगे कि नौशीन आप क्या कहेंगे कि लेक्चर सिर्फ उनका कहना है कि डिलीवर नहीं करना होता, तो लेकिन जो हमने गुज़िश्ता रोज देखा ऑनलाइन सिस्टम में तो सिर्फ रीडिंग ही हो रही थी। रीडिंग हो रही थी। हाँ, मैं भी इनसे ये पूछना चाहूंगी कि ऑनलाइन सिस्टम का जो एक एक्सपेरिमेंट इस पीरियड में किया गया वो तो कोई इतना खास कामयाब नहीं हुआ। स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा शिकायत हुई और बहुत से मुल्क के इलाकों में जो है वो इस पे प्रोटेस्ट भी किया गया। सो मेरा इनसे क्वेश्चन ये है, माहिर तालीम है ये मुझे बताएं कि ये अब इस तालीमी जो सरगर्मियां बहाल होने जा रही हैं कि तो इसका तसलसल कैसे ये कायम रख पाएंगे कि 30 स्टूडेंट को एक दिन बुलाएंगे, 30 को एक दिन बुलाएंगे और फिर वो किस तरीके से ये इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे? मतलब ये स्टूडेंट्स के लिए मोर कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा? जी शगुफ्ता साहिबा, आप हमें अपना पैटर्न प्लीज बता दें कि किस पैटर्न के तहत जो है वो स्टूडेंट्स की, क्योंकि माइंड डाइवर्जन हो जाएगी यहाँ पर और स्टूडेंट शायद उस तरह से शायद अपने दोस्तों से ना मिल पाए तो वो अपनी स्टडीज पे फोकस ना कर पाए, शायद जो है वो मिलकर बैठ ना पाए, गॉसिप ना कर पाए, तो अपने उनके जो माइंड सेटअप्स हैं और या पढ़ाई के ऊपर से उनका ध्यान चला जाएगा। देखें नो डाउट कि मुश्किल बहुत है ये हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी, लेकिन आप देखें कि जो ऑनलाइन का अभी वो बात करी थी कि बहुत मुश्किल है वो भी, और ऐसे ही लग रहा था कि जस्ट रीडिंग हो रही है, ऐसा नहीं था। टीचर्स ने बहुत कोशिश की क्योंकि हमारे अपने बच्चे भी हैं और वो उन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस की, तो मुश्किल तो था। टीचर ने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट की, लेकिन आप देखें एक जो क्लास का माहौल होता है उसमें और ऑनलाइन में उसका बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली वो चीज तो नहीं हो पाई। हमने यही देखा कि ऑनलाइन सिस्टम में जो है वो क्लास के जो इन्वायरमेंट को शगुफ्ता साहिबा, मैं आपसे बिल्कुल ये भी जानना चाहूंगी कि गुज़िश्ता रोज जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो हरासमेंट को भी फेस करना पड़ा, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स को, और जो है उन्हें हरासा किया गया और एलएमएस के थ्रू और जूम की क्लासेस के थ्रू जो है वो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स को हरासा किया गया। क्या वो एक दफा दोबारा इन सब चीजों के लिए तैयार हो जाए या आप लोगों ने कुछ हिफाजती इक़दाम उठा लिए? देखिए हमारी तो हम तो कोशिश कर सकते हैं ना, और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे और बहुत सारे करते भी हैं। और मैं तो आपको बताऊं, मैं तो सीधी इसीलिए इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि हमारे स्कूल खुलें, और जिस तरह है कि वो बहुत आसान है स्कूल में पढ़ाना, और रेगुलर दुआ है अल्लाह से कि यही हो, क्योंकि ये ऑनलाइन जो है ना उससे हमको इतने सेटिस्फाइड। अक्सर मैं शगुफ्ता साहिबा से ये सवाल करना चाहूंगी कि एज अ टीचर इनको क्या हिदायत मिली है, क्या एसओपीज मिली है, क्या ट्रेनिंग इनकी हुई है कि अगर कोरोना केसेस आ जाते हैं स्टूडेंट की सूरत में तो ये इसको कैसे मतलब हैंडल करेंगे ये लोग, और क्या इनकी हिकमत अमली होगी? जी बिल्कुल, स्किप करवा दी जाएंगी क्लासेस, ठीक है, या क्या क्राइटेरिया होगा? ठीक है। शगुफ्ता साहिबा, शानदार साहिबा भी यहाँ पर यही कह रही थी कि वर्कशॉप्स होनी चाहिए, और नौशीन भी यहाँ पर यही कह रही है कि वर्कशॉप जो है वो क्या आप लोगों को किस तरह से आप लोगों को प्रिपेयर किया गया है इस पैंडेमिक सिचुएशन को मजीद आगे लेकर चलने के लिए? देखिए हमें तो क्या प्रिपेयर, यही जो है कि जितना मर्जी कोई प्रिपेयर कर लेना, तो जब तक सबकी ये है कि कोशिश ये है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या वर्कशॉप्स दी गई हैं आप लोगों को, क्या आप लोगों ने कुछ काम किया है, या फिर आपका जैसा से कहना है कि क्या हमें जो है वो प्रिपेयर करना है, तो आपके मिजाज से हमें यही लग रहा है कि हुकूमत की जानिब से आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर नहीं किया गया? बस क्या प्रिपेयर, बस आप सोच लेंगे बस गुजारा ही है।
किस तरह का गुजारा इस चीज को आप इलैबोरेट करें, फिर हम किस तरह से जो है इनके सर पे अपनी यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं? क्या हम लोग उन्हें मौत के मुंह में या मौत के घाट में तो उतारने के लिए नई यूनिवर्सिटीज भेज रहे हैं? इक्वली टीचर्स के लिए भी इक्वली इतना ही कंसर्न है जितना स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर पैंडेमिक की इसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया जाता तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा इदारा, तालीमी इदारा? अगर कोरोना के केसेस होते हैं तो वो डेफिनेटली वो तो टीचर को भी हिट करेंगे, तो उस सिचुएशन उस सिलसिले को कैसे आप तालीमी सरगर्मियां वो करेंगे? एक दफा फिर से तो हम तालीमी इदारे बंद नहीं कर सकते ना। जी शगुफ्ता साहिबा बताइएगा। देखिए जी, इसके लिए यही है कि जैसे मैंने आपको कहा कि हमने इस लिहाज से हमें बिल्कुल वो मिले हुए हैं हदायत कि आपने किस तरह हैंडल करना, और वो हमने अपने स्कूल में भी अपनी मीटिंग्स करके वो प्रिपेयर कर दिया हुआ है, इवन के बच्चों को भी घर में पेरेंट्स। ठीक है शगुफ्ता साहिबा, यहाँ पर आपका ये कहना था कि मीटिंग्स तो जारी है लेकिन गुजारा ही चल रहा है, और गुजारे के बेस पे तो हम अपने स्टूडेंट्स को इस मौत के घाट में नहीं उतार सकते कि वो एक दफा दोबारा जाए और कोरोना को फेस करें। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर हमारे साथ शगुफ्ता नाहिद मौजूद थी, माहिर तालीम। उनका कहना है कि हमें SOPs दी गई हैं, गुजारा ही चल रहा है, मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन उनको हमने मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं देखा कि वो जो है वो मेंटली सेटिस्फाइड है। और नौशीन आपका भी बहुत शुक्रिया, बतौर एंकर आपने जो है वो इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया और बताया और पूछा भी कि क्या हम लोग एक दफ़ा दोबारा अपने स्टूडेंट्स को वो मौत के घाट में और मौत के मुंह में उतार दें और दोबारा से पैंडेमिक सिचुएशन के साथ लड़ने के लिए उतार दें, तो ऐसा बिल्कुल हरगिज़ मुमकिन नहीं है। लेकिन कल से तालीमी सरगर्मियाँ जो है वो मरहलावार खोलने का फैसला कर दिया गया और रवा दवा हो जाएगा ये सिलसिला। लेकिन अभी भी हमें ये मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं है कि क्या हमारी फीमेल स्टूडेंट जो इतनी दूर दराज से आ रही है, हॉस्टल में आकर शिफ्ट होंगी, क्या हम उनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? ना हुकूमत इस चीज को देने को तैयार है, ना माहिर तालीम इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार है, ना मेडिकल स्पेशलिस्ट इन चीजों को एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो फिर आखिर क्या होगा? क्या वाकई तालीमी इदारे एक दफा दोबारा बंद कर दिए जाएंगे? आने वाले वक्तों में देखेंगे कि पैंडेमिक सिचुएशन के साथ हम कैसे लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो कुछ हालात सामने नहीं आए कि हम जो है वो यहाँ पर बैठ के कह दें कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो तैयार हैं। हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स तैयार हैं, लेकिन हमारे टीचर्स, हमारी हुकूमत, हमारे डॉक्टर्स वो इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए शायद अभी तक तैयार नहीं, और एक बार दोबारा जो है वो स्टूडेंट्स के साथ खेला जाएगा। इसी के साथ प्रोग्राम को करेंगे एंड और देखेंगे कि क्या वाकई कोरोना का इख्तिताम होगा और तालीमी सरगर्मियां स्टार्ट हो पाएंगी या एक बार दोबारा तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।